مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. رمضان بھائی السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی رمضان بھائی آپ اپنا تعارف کرا دیں. آپ پروگرام میں پہلی بار آئے ہیں تو آپ کدھر سے ہمیں کال کر رہے ہیں بھائی؟ جی میں مقبوضہ کشمیر سے جو ہے وہ کال کر رہا ہوں آپ کو. اچھا، اور آپ کس فرقے سے ہیں؟ جی میں کسی فرقے سے نہیں ہوں. آئی ایم اونلی مسلم. صحیح ہے. تو آپ محمد علی مرزا صاحب کے دفاع میں مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ کہنا چاہیں گے، یا کیا آپ کہنا چاہیں گے؟ آج آپ نے پروگرام کو سنا ہے کہ ہم ثابت کر رہے تھے کہ محمد علی مرزا صاحب نے جو بات کی ہے عیسائیوں کے متعلق وہ نقل کفر ہے، اس پہ کوئی سزا نہیں ہوتی، اور جو انہوں نے بات کی اصل میں عیسائی وہی کہتے ہیں. اور ساتھ ہم نے یہ بھی دکھایا کہ اگر نقل کفر ہے تو پھر سارے گستاخ ہیں، ساروں پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. تو آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ میں اس کے متعلق یہی کہوں گا کہ ایک ایسا انسان کی جس نے پوری زندگی میرے نبی کے ساتھ وفا اس حوالے سے نبھائی کہ اس نے ہمیشہ اظہار کیا. اس حوالے سے اس نے کہا کہ میرے عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، صرف اور صرف اسی بنیاد پہ کہ انہوں نے میرے نبی سے ٹکر لی ہے. اور اگر اسی کو آپ نے بنیاد بنانا ہے تو ہم بریلویوں کی کتابوں میں سے ایسی خرافاتیں نکالیں گے اور دیوبند کی کتابوں میں سے کہ جس کو اگر ہم سامنے پیش کر دینا عوام الناس کے، تو پھر ان بزرگوں کی قبروں کو کھودنا پڑے گا کہ جن بزرگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بکواس. اب ہم ان کے متعلق کچھ مثالیں دیں گے. جیسے امام احمد رضا بریلوی صاحب نے ملفوظات میں لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک دن امام ابو حنیفہ نے سپنا دیکھا کہ وہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں. اب مطلب نعوذ ایک باللہ منٹ من ایک منٹ ایک منٹ رکیں گے آپ، ایک منٹ رکیں گے آپ. جی یہ بالکل دیکھیں، یہ جو سپنا دیکھا آپ کہہ رہے ہیں نا، جی خواب کسی کے اختیار میں نہیں ہے، خواب کی تعبیر ہوتی ہے. یہ بھی آپ کو محمد علی مرزا صاحب نے ایک غلط بات بتائی ہے کہ خواب جی انہوں نے دیکھا تو توہین ہوگی. اس میں کوئی توہین والی بات نہیں ہے، اس کی تعبیر ہے. بہت ساری میں آپ کو خوابیں دکھا سکتا ہوں. خود آج صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خوابیں دیکھی ہیں ان کی تعبیر کی جاتی ہے. تو اس لیے یہ محمد علی مرزا صاحب کا دجل و فریب تھا کہ انہوں نے اس کو گستاخی قرار دیا. یہ ہرگز گستاخی نہیں ہے. اس میں یہی ہے کہ وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی لوگوں کو صحیح اور غلط کی پہچان کروائیں گے. تو اس وقت ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ملفوظات میں یہ لکھا. اللہ کے فضل سے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے، اگر آپ نے پروگرام سنا، آپ شاید 1 گھنٹے کا کریں، میں 6 گھنٹوں کا پروگرام اس پہ کر سکتا ہوں، اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں. آپ نکالیں جی گے، میں نے وہ گستاخیاں نکالی گئی ہیں. جی مسئلہ خواب کی تعبیر کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کتاب میں لکھا کیوں ہے. اگر یہ بات جو ہے وہ گستاخی ہے بریلویوں کے نزدیک، تو ہم بریلویوں سے یہ مطالبہ کریں گے کہ آپ جائے جنہوں نے یہ چیز اپنی کتاب میں لکھی ہے، کیونکہ یہ جو عقیدہ ہے نا یہ بریلویوں دیکھیے، کا آپ عقیدہ وہی قطعاً بات نہیں کر ہے. رہے ہیں، آپ وہی بات کر رہے ہیں جس کا ہم رد کر رہے ہیں کہ اگر گستاخی کو نقل کرنا گستاخی ہے تو محمد علی مرزا صاحب بھی گستاخ رسول کی سزا وہی سمجھتے ہیں. وہ ہاں یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو توبہ کی گنجائش ہونی چاہیے، یہاں تک وہ مانتے ہیں، لیکن گستاخ رسول کی سزا کے وہ بھی قائل ہیں. تو اس لیے اگر ان پہ یہ گستاخی رسول لگی ہے تو پھر اس لحاظ سے ٹھیک لگی ہے. آپ کے اصول کے مطابق میں کہہ رہا ہوں، ہمارے اصول کے مطابق گستاخی کو نقل کرنا اگر جرم ہے تو یہ سارے مجرم ہیں. ٹھیک ہے. جی ہمارا مطالبہ یہی ہے نا، ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا نے کرسچینٹی کے ریفرنس سے بات کی ہے تو اگر ان کے اوپر 295 سی لگ سکتی ہے، تو اگر انہوں نے بھی کسی بات کو نقل کیا ہے اور ان کے اوپر 295 سی نہیں لگتی، تو ہمارا مطالبہ یہ ہے ہم کہ ان کے اپنے اوپر بھی پروگرام، لگاؤ. آپ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے پروگرام کے شروع میں کہہ چکے ہیں کہ اگر کفر کو نقل کرنا کفر ہے، گستاخی کو نقل کرنا گستاخی ہے، تو تمہاری کتابوں میں تو کتابوں کی کتابیں ہم نے نام بتائے کہ تمہاری تو کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ گستاخی ہے، بلکہ سری گستاخی لفظ لکھا ہوا ہے کہ یہ سری گستاخی ہے، اور وہ اس نے الفاظ لکھ کے لکھا ہے کہ یہ سری گستاخی ہے. تو اس حساب سے تو وہ بھی گستاخی ہے. ہم تو پہلے یہ موقف بیان کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کو دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم نے تو اس سے بڑھ کے جو آج تک آپ میں سے کسی کو بھی یہ توفیق نہیں، ہم نے تو وہ کتابیں بھی دکھائی ہیں یہ آخر پہ، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائی کیا سمجھتے ہیں وہ ہم نے تفصیل سے دکھایا ہے.
خود میں نے پوری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، وہ پوری کتاب میں نے جان بوجھ کے وہ پڑھ کے جو حصے مار کا وہ نہیں دکھائے کہ دل آزاری ہوتی ہے، لیکن یہ کہنا کہ صحیح نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہتے، یہ غلط ہے۔ ہم نے تو کتاب کا نام بتایا، ابھی آپ کے سامنے بتایا، جو مسلمان نے اس کا جواب لکھا ہم نے وہ بھی دکھایا۔ جی تو جی، اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے امام جو احمد آیت رضا پڑھی ہے بریلوی، وہ ہم نے آپ کی طرف سے کر دی ہے، تو اور کیا یہی ہے انصاف، کہ ہم نے انصاف کی بات کرنی ہے، باوجود اس کے کہ میں محمد علی مرزا کو خود دجال کذاب منافق سمجھتا ہوں، اس کے باوجود کیونکہ اس پہ ایک غلط مقدمہ درج ہوا ہے، میں اس کی حمایت کر رہا ہوں اس معاملے میں کہ یہ اس پہ غلط مقدمہ جو ہے درج کیا گیا، ورنہ اب میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ امام احمد رضا بریلوی جو ہے انہوں نے کیا بات نقل کی، کس سے بات نقل کی کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے یہ بات کہی ہے؟ انہوں نے تقویت الایمان، آپ نے سنا نام شاہ اسماعیل شہید کی کتاب ہے تقویت الایمان، ملفوظات کی بات ہو رہی ہے، ملفوظات کی۔ سن لینا میری بات تو سن لینا، ملفوظات محترم آپ نے پتہ نہیں زندگی میں کبھی پوری پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، میں نے کتنی دفعہ پڑھی ہوئی ہے ملفوظات، ٹھیک ہے۔ میں یہ پہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے شاہ اسماعیل کی گستاخیاں جو ہیں، جو تقویت الایمان میں ہیں، جو صراط مستقیم میں ہیں، جو یک روزہ میں لکھی ہوئی ہیں، وہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پوری کتاب اس کا نام ہم نے وہ ٹائٹل بھی دکھایا تو بارہ جی سبحانہ ثبوت، ہاں جی، میں یہ بات اسام نہیں کر رہا، الحرمین میں یہ دکھائے، اسام جی جی الحرمین دکھائے، جو حفظ جی جی الایمان کے جواب میں لکھی گئی کتاب وہ دکھائے، انہوں نے باقاعدہ وہ گستاخیاں لکھی ہیں، اور اگر گستاخی لکھنے سے کوئی گستاخ ہوتا ہے تو احمد رضا بریلوی بھی اس اصول کے مطابق گستاخ ہے، ہم تو یہ ہمارا تو سیدھا سا موقف ہے یہ۔ اس اصول کے مطابق نہیں میں بات کر رہا ہوں، میں بول رہا ہوں کہ انہوں نے کسی چیز سے نقل نہیں کیا ہے، انہوں نے جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کی ہے نا، وہ کسی سے انہوں نے نقل نہیں کیا، نہ انہوں نے وہاں پہ اس سے پہلے کوئی ٹائٹل جڑایا ہے، میں وہی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ ان کے اوپر ایف آئی آر بنتی ہے۔ وہ محترم وہ بنسب شاہ باشی والا حوالہ جو ہم نے، مجھے پتا ہے وہ محترم، وہ بھی انہوں نے کسی کی کتاب سے نقل کیا ہے، آپ نے پھر وہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی، آپ کو بھی اتنا ہی علم ہے جتنا آپ کو محمد علی مرزا صاحب بتا دیتے ہیں، یہ حوالہ میں آپ کو کیا آپ اس سے اس پہلے پورشن میں دکھا سکتے ہیں، کیا آپ اس پورشن میں دکھا سکتے ہیں کہ انہوں نے کسی کی بات نقل کی، انہوں نے وہاں پہ ہاں لکھا جی بھی ہو؟ یہ دیکھیں اس کے فوراً بعد انہوں نے حوالہ دیا ہے، زرقانی علی المواہب الدنیا جو کتاب ہے وہ اس کا حوالہ دے رہے ہیں سامنے، اس جملے کے بعد جو جس پہ آپ کا اعتراض ہے، بلکہ ہم بھی اس کو نہیں مانتے، لیکن میں بس آپ کو دکھا رہا ہوں کہ احمد رضا خان کی اس سے بہت بڑی گستاخیاں جہاں نہیں کچھ نقل کرتے وہ ہم نے دکھا دیا ہوا ہے پہلے بھی، کہ ان کی بہت ساری ہم نے گستاخیاں ملفوظات سے دکھائی، ہم نہیں احمد رضا خان کو مانتے، ہمارے نزدیک اس نے بہت گستاخیاں کی ہیں۔ جی جی سمجھ آ رہی ہے رمضان بھائی؟ مجھے لگ رہا ہے آپ کو لگ رہا ہے محمد رضا خان کا دفاع قیامت آستے ہم ان کا کبھی نہیں دفاع کریں گے، لیکن ہم جو آپ کو نبی بات صاحب ان بتا کو رہے پتہ ہی ہیں، نہیں کہ ہم نے پروگرام آج کیا کس لیے، ہاں ان جی کو تو مجھے لگتا ہے یہی نہیں سمجھ آئی کہ ہم نے آج یہ پروگرام کیا کہ محمد علی مرزا پہ جو مقدمہ ہوا وہ غلط ہوا، بالکل بالکل ٹھیک ہے، تو جب ہم خود اس کی کہہ رہے ہیں کہ حق میں ایک طرح سے پروگرام یہ کر رہے ہیں، تو آپ میں آ کے مطلب ریلوی کی گستاخی، ہمارے علم میں محترم آپ نے کچھ کتابیں شاید پڑھی ہوں زندگی میں، اللہ کے فضل سے مجھے پتا ہے کہ اس نے کیا کیا گستاخیاں کی ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا تھا میں کئی گھنٹوں کا پروگرام کر سکتا ہوں ان کی گستاخیوں پہ، اللہ تعالیٰ احمد صاحب بریلوی کی گستاخیوں پہ اللہ سے کر سکتا ہوں، بلکہ مجھے باہر سے فتویٰ لانے کی ضرورت نہیں ہے، جس چیز کو احمد رضا بریلوی نے گستاخی کہا ہے وہ خود اس نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، یعنی کہ وہ اپنے فتوے سے گستاخ ہے، میں یہ بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ جی، میں بھی ثابت کر سکتا ہوں، میں ہاں اشرف تو علی بس ٹھیک تھانوی ہے، کا حافظ ہوں۔ جزاک اللہ، آپ اپنا پروگرام کریں، ثابت جی کریں۔ آج ہمارا موضوع جو تھا وہ یہ تھا کہ جو محمد علی مرزا پہ مقدمہ ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے، اور یہ جو 295 سی ہے یہ صریح قرآن اور حدیث کے خلاف۔ جی بالکل 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 ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ۔ ٹھیک ہے رمضان بھائی، جزاک اللہ، آئندہ بھی آپ آیا کریں پروگرام میں، انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی۔ تو آپ نے جو موقف بیان کیا، ہم بس آپ کو یہ گزارش کرتے ہیں کہ محمد علی مرزا صاحب سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جیسے آپ نے خواب پہ اعتراض کیا، خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں، بعض خوابیں آپ سنیں گے آپ کو لگے گا یہ گستاخی والی خواب ہے۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ اس نے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم کا حصہ دیکھا ہے، آپ کے نزدیک یہ نہیں نقل کرنا چاہیے نا، جی بالکل بالکل نہیں کرنا چاہیے نا، گستاخی ہے نا آپ کے نزدیک، جی بالکل ہے نا۔ لیکن اگر آپ سنن ابن ماجہ کھولیں حدیث 3923، اس میں حوالہ بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں، یہ بس آپ کی اصلاح کے لیے میرے بھائی، برا نہیں منانا، ہم انسانیت میں بھائی ہیں، ہاں دین میں آبویسلی ہمارے اختلاف ہے، لیکن میں آپ کو بس
دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو آپ کی آئیڈیالوجی ہے نا اس سے پھر صحابہ بھی نہیں بچتے. اب میں آپ کو ابن ماجہ کی حدیث دکھانے لگا ہوں, یہ آپ دیکھیں, یہ آپ سیو کر لیں تاکہ آئندہ آپ اس پہ نہ اعتراض کریں. یہ 3923 ہے کہ یہ اس کی عربی ہے, میں اس کی ساتھ انگریزی بھی کھول دی ہے کیونکہ اردو ترجمہ بھی میرے پاس نہیں ہے. لیکن حضرت ام فضل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ رأیت کأن فی بیتی ادون من اعدائک, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب میں دیکھا کہ آپ کا جسم کا حصہ میرے گھر میں ہے. اب آپ کے نزدیک یہ گستاخی ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ یہ گستاخی ہے, نہیں کہنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا یہ خواب تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرن رأیتی تلد فاطمۃ غلاما فتردی, کہ یہ بہت اچھی خواب ہے. اس کا یہ مطلب ہے حضرت فاطمہ ایک لڑکے کو پیدا, ایک لڑکا ان کا ہوگا اور آپ ان کو دودھ پلائیں گے, اور پھر یہی ہوا اور آخر یہ خواب پوری ہوئی. تو یہ آپ سے میری آجزانہ گزارش ہے کہ خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں. آپ نے کہا تھا یہ آپ کے نزدیک گستاخی ہے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ گستاخی نہیں تھی کیونکہ یہ خواب تھی, خواب کی تعبیریں ہوتی ہیں. تو ہر بات جو محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. ہاں احمد رضا خان نے 1000 گستاخیاں کی, اشرف علی تھانوی نے بھی کی ہیں, اہل حدیث نے بھی کی ہیں, ہم وہ دکھاتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہر بات کو نا آپ گستاخی جلدی سے کہہ دیا کریں, نہیں تو آپ کا پھر اعتراض بعض صحابہ پہ بھی پڑے گا. تو اس میں احتیاط ضروری ہے, ٹھیک ہے رمضان بھائی. جی یہاں پہ میں ایک کلیریفیکیشن دے دوں بس مختصر سی, جی عوام الناس کے لیے بالخصوص, کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو آپ سمجھ لیں کہ لائیو سیشن کرتے ہیں تو ہم ان کو اختلافی پوائنٹ آف ویو سے دار اسلام سے خارج سمجھتے ہیں, یعنی جو ختم نبوت کے منکر ہے. میں یہاں پہ اس ٹاپک کو ڈسکس نہیں کر رہا, لیکن اگر ہم کسی کے ایک آئیڈیا سے جو ہے وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں نا تو اس کا قطعا مطلب نہیں ہے. میں عوام الناس کے لیے یہ چیز کہہ رہا ہوں, یعنی میں عوام الناس سے مخاطب ہوں کہ اگر ہم کسی کے ایک آئیڈیا سے جو ہے وہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں نا تو اس کا قطعا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے تمام نظریات کو جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں, بلکہ جو وہ ایک آئیڈیا ہے نا اس کو ہم جو ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں. تو میں نے یہاں پہ عوام الناس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک کلیریفیکیشن دے دی کہ ہم ان کے تمام نظریات سے جو ہے وہ اس کا اقرار نہیں کرتے, بات بھی رکھتے ہیں. لیکن ہم اگر ایک آئیڈیا کو جو ہے وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں نا تو اس کا قطعا مطلب نہیں ہے کہ ہم تمام نظریات سے اتفاق کرتے ہیں. ہاں جی ٹھیک ہے. اب تھوڑی سی مجھے بھی وضاحت دے دے, آپ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی شیعوں کو جی میں مسلمان سمجھتا ہوں. بریلویوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی بریلوی جو گستاخانہ عبارتوں کا اقرار کرتے ہیں ان کو میں مسلمان نہیں سمجھتا, باقیوں کو میں سمجھتا ہوں. باقیوں کو سمجھتے ہیں. دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ جی بالکل. اہل حدیث کو؟ جی بالکل. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا ہے جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے, جو ختم نبوت کے منکر ہیں کیا آپ ان کو مسلمان سمجھتے ہیں؟ بالکل نہیں سمجھتے. ابھی آپ دیکھیں, یہ ابھی 2 منٹ کی گفتگو میں آپ نے کہا کہ آپ شیعوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, بریلویوں کو مسلمان سمجھتے ہیں سوائے گستاخوں کے, دیوبندیوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, اہل حدیثوں کو مسلمان سمجھتے ہیں, چاروں کو مسلمان سمجھتے ہیں. 5ویں بات آپ نے یہ کی ہے کہ جو ختم نبوت کا منکر آپ اس کو کافر. ان چاروں کو محمد علی مرزا صاحب نے ختم نبوت کا منکر قرار دیا ہوا, آپ ان کو مسلمان کیسے سمجھتے ہیں؟ یہ عوام الناس کا جو آپ کو محمد علی مرزا صاحب سکھاتے ہیں. 1 منٹ آپ نے بات کر لی, اب میری بات سن لیں. آپ پہلے میری بات سن لیں, اس کے بعد پھر بات کریں. آپ ایک ہی جملے میں دیکھیں آپ کا جو تضاد ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے محمد علی مرزا کا, آپ کا نہیں, جو آپ کو محمد علی مرزا نے سکھایا. محمد علی مرزا کی ختم نبوت یہ ہے کہ ختم نبوت کے بعد جو بھی شخص کسی قسم کے وحی اور الہام کا قائل ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. یہ چاروں فرقے جن کو آپ نے مسلمان مانا ہے سوائے گستاخوں کے, یہ چاروں فرقے جو ہے یہ سارے کے سارے وحی اور الہام کے قائل ہیں. شیعہ اپنے 12 اماموں کو محدث مانتے ہیں, یعنی کہ اللہ ان سے کلام کرتا ہے, ان پہ الہام ہوتا ہے, بلکہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی محدثہ مانتے ہیں, حضرت سلمان فارسی کو بھی وہ محدث مانتے ہیں, یعنی کہ اللہ ان سے کلام کرتا ہے. تو آپ کے جو 5واں آپ نے اصول بتایا کہ ختم نبوت کا منکر جو ہے کافر ہے, تو یہ سارے ختم نبوت کے منکر ہیں. یہ ہے وہ محمد علی مرزا کی منافقت جو وہ کرتا ہے کہ ان کو ختم نبوت کا منکر ثابت بھی کرتا ہے, اس کے باوجود ان کو مسلمان مانتا ہے, اور وہی کام آپ نے بھی کیا.
جو آپ نے ابھی بات کی ہے نا کہ جو بھی وحی اور الہام کا قائل ہوگا وہ کافر ہوگا، تو یہ انجینئر محمد علی مرزا کا سٹیٹمنٹ ہے، یہ میرا سٹیٹمنٹ نہیں ہے. میرا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ جو تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ پڑھوائے اور اس کا قائل ہو، میں اس کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ چلے آپ کی طرف سے وضاحت آ گئی کہ یہ محمد علی مرزا کا بیان ہے، آپ کا بیان نہیں. آپ جی کے بالکل. بیان کے مطابق یہ ختم نبوت کے منکر نہیں ہے، یہ چاروں فرقے جی جن کا جو میں نام لیا. بریلوی جو چشتی رسول اللہ کو صحیح سمجھتے ہیں، میں ان کو ڈنکے کی چوٹ کے اوپر دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں. اور اب تھانوی مجھے، رسول اللہ میں ان کے بڑوں کے، آپ کو محمد علی مرزا نے بھی ان کی بڑی بڑی کتابوں کے وہ اس کتاب کا بھی حوالہ سب سنابل کا دیا جس کی تصدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے بقول بریلویوں کے. اس کتاب کے حوالے سے اسی طرح جو پیر میرے گولڑا والا تھا اس کی کتاب ہے، اس میں بھی اس نے اس کی تائید کی ہے. کیا وہ ان کو کافر سمجھتے ہیں؟ نہیں. تو جو کفر کو اسلام کہتا ہے وہ اس کو بھی کافر کہتے ہیں، یعنی کہ کافر کو کافر کہنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. تو وہ ان کو کافر نہیں کہتے، جو اس کلمے کی تعویلیں کرتے ہیں، تشریحیں کرتے ہیں، وہ ان کو کافر نہیں کہتے. تو اس لحاظ سے تو وہ سارے بریلوی کافر ہو گئے. کوئی ہے بریلوی جو میر علی شاہ پہ کفر کا فتویٰ لگائے، جو سب سنابل والے پہ کفر کا فتویٰ لگائے، جو احمد صاحب بریلوی پہ کفر کا فتویٰ لگائے؟ ان سب نے، اشرف علی تھانوی نے یہ چشتی رسول اللہ کی تشریحات کی ہے. کوئی ان کو کافر کہتا ہے؟ نہیں کہتا. تو سارے پھر دیوبندی کافر ہوئے کہ نہیں ہوئے آپ کے اصول کے مطابق؟ میرے اصول کے مطابق نہیں. تو آپ پھر ان کو مسلمان کس منہ سے کہتے ہیں؟ پھر کھل کے کہیں گے کہ کافر ہے وہ. اور رمضان بھائی ساتھ آپ سکرین پہ بھی دیکھ لیں، پیر میر علی شاہ نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. آپ کے استاذ انجینئر صاحب نے بھی یہ کہا ہوا ہے کہ وہ دفاع کرتے رہیں. تو آپ ان کو، تھانوی صاحب کو کافر مانتے ہیں پھر؟ جی میں وہی کلیریفیکیشن دینے جا رہا ہوں کہ تحقیق الحق فی کلمت الحق جو پیر مہر علی شاہ صاحب نے کتاب لکھی ہے، تو ہم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ اس لیے نہیں دیتے، یعنی ابھی پریزنٹ ورلڈ کے اعتبار سے، کہ اگر ہم اس بندے سے خود مخاطب ہونا کہ تم نے یہ کلمہ پڑھوا ہے، تو ابھی تو وہ چلا گیا. ہو سکتا ہے کہ اس کتاب میں کافی زیادہ تحریف ہوئی ہو، کیونکہ بریلویوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کتاب میں تحریف ہوئی ہے. تو ہم اس پورشن کے اوپر جو ہے وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں. انسان کے اوپر اس لیے نہیں لگاتے، شخصیت کے اوپر اس لیے نہیں لگاتے کیونکہ وہ ہمارے بیچ ابھی موجود نہیں ہے. یہاں میں رمضان سے اب احمد بٹ صاحب کی طرف آتے ہیں کہ میں آپ کو روکوں گا. بریلویوں نے نہیں کہا اس میں تحریف ہوئی ہے. ایک بریلوی نے کہہ دیا کہ ایک یہودی نے شاید ڈال دی ہو. یہ بریلویوں کا نہیں موقف ہے. اگر آپ دیکھ لیں محمد علی مرزا صاحب نے خود ان کی اکیڈمی سے یہ جو کتاب ہے تحقیق الحق، یہ سارے مانتے پیر میر علی شاہ کی، اس میں کوئی تحریف نہیں. یہ آپ کو کسی نے غلط بتایا. لیکن احمد بٹ صاحب کی طرف آتے ہیں کہ اس پہ وہ کیا کہتے ہیں. جی ابھی آپ مدعی ہے نا، آپ نے ابھی کہا کہ بریلویوں کا یہ موقف نہیں ہے، تو آپ اس میں دلیل دیں. ٹھیک ہے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. احمد بٹ صاحب بات کریں، پھر میں آپ کو دلیل دیتا ہوں. محترم، یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ جو بات آپ ہم سے کر رہے ہیں یہ موضوع سے بالکل ہٹ کے ہے. یہ ہم بتا رہے ہیں کہ محمد علی مرزا جو ہے وہ بھی آپ کو صحیح اسلام نہیں بتا رہا، وہ بھی آپ کو منافقانہ طور پہ اسلام بتاتا ہے. پورا اسلام وہ بھی آپ کو نہیں بتا رہا. یہ آپ کی غلط فہمی دور کرنے کے لیے میں نے آپ کو مثال دی تھی، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس کے اسٹوڈنٹس ہیں. ٹھیک ہے کہ آپ کا اپنا ایک علیحدہ تصور بھی ہے جو آپ نے خود محمد علی مرزا کا بھی وہ ختم نبوت کا کیا اس کا رد کر دیا. میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافر کو مسلمان سمجھنا یہ بھی اس لیے کہ آپ کفر کو اسلام سمجھ رہے ہیں. تو جب ان میں وہ کفری عقائد ہیں جن کا وہ رد نہیں کرتے، مثلا مثال دینے لگا ہوں، شیعوں کا وہ کہتے ہیں کہ یہ غالی شیعہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے اماموں سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. یہ محمد علی مرزا کا سرین جھوٹ ہے. ان کی اصول کافی نکالیں، مل جائے گی آپ کو نیٹ پہ. پوری کتاب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس کا انڈیکس پڑھ لیں. جو امام ہے اس میں دیکھیں کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ امام کے بارے میں، کہ امام نبی ہے، رسول ہے، یہ محدث ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ امام محدث ہے، یعنی کہ اللہ ان سے کلام کرتا ہے، ان پہ وحی ہوتی ہے، ان پہ الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والے واقعات ان کو بتاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ کچھ غالی شیعوں کا، حالانکہ یہ کچھ غالی شیعوں کا نہیں، یہ ہر شیعہ کا عقیدہ ہے. تو یہ باتیں وہ آپ سے چھپاتے ہیں، یہ وہ دجل اور فریب کرتے ہیں آپ لوگوں سے، اور آپ ان کی باتوں کو مانتے ہیں. سیدھا ابھی آپ بریلوی میں تھے، ابھی آپ شیعہ پہ چلے گئے. بریلوی کا جو پہلے کانسیپٹ ہے نا وہ کلیئر کریں. میں بریلویوں کا بھی کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کو وہ حوالے دے دیں. ابھی میں نے جو بریلویوں کا ذکر کیا تھا، ایک یہ کلمہ حق کا ذکر کیا تھا میں نے. کوئی ایک بریلوی کی کسی کی تحریر لا دے جو کہے کہ یہ حصہ جو ہے اس میں تحریف ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کے ذمہ ہے. ایک منٹ پوری بات سن لینا. دوسری، آپ کو سب سنابل کا حوالہ خود محمد علی مرزا صاحب نے دیا ہوا کہ اس میں بھی یہ کلمہ لکھا ہوا ہے، اور بقول بریلویوں کے اس کتاب کی تصدیق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہوئی ہے.
احمد رضا بریلوی کا اس نے آپ کو فتاوی رضویہ سے دکھایا تھا کہ یہ کتاب, نہیں تو میں دکھا دیتا ہوں, میرے پاس بھی اللہ کے فضل سے مجھے پتا ہے وہ محمد علی مرزا کو ابھی ہوش بھی نہیں آئی تھی, تو تب سے ہمارے پاس وہ حوالے موجود ہے جو وہ آپ کو سناتے ہیں. میں آپ کو واقعی, میں مذاق نہیں کر رہا, ان کی ہوش سے پہلے کے وہ حوالے آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ پہلے سے لوگوں نے ان کا ذکر کیا ہوا, کتابوں میں ان کا ذکر ہے. کوئی محمد علی مرزا کی کوئی نئی ایجادات نہیں ہے یا ان کی کوئی ذاتی تحقیق نہیں ہے. انہوں نے بھی ادھر ادھر سے 2-4 کتابیں پڑھ کے تو آپ کو وہ آدھا سچ اور آدھا جھوٹ جو ہے وہ سنا دیتے. باقی جو آپ نے بریلویوں کا کہا, بریلوی اس کلمے کا ایک کتاب میں نہیں کرتے, 20 کتابوں میں انہوں نے اس کا دفاع کیا ہوا. اور کوئی بھی بریلوی, ہاں, وہ کوئی بھی بریلوی ان دفاع کرنے والوں کو کافر نہیں مانتا. یعنی کہ جو آپ کے نزدیک کفر ہے, جو کافر ہیں, ان کو بھی وہ مسلمان کہتے ہیں. اس کا مطلب کافر کو مسلمان سمجھنا آپ کے نزدیک کوئی بات ہی نہیں. جی, اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا بریلویوں کے نزدیک چشتی رسول اللہ جو ہے وہ کفر ہے یا نہیں؟ نہیں ہے کفر, وہ اس کی تعویل کرتے ہیں. یہ تعویل کرتے ہیں, تعویل تبھی تو کرتے ہیں جب اس کو کفر سمجھتے ہیں. یہ آپ کو کس نے بتایا کہ جو چیز کفر ہو صرف اسی کی تعویل ہوتی ہے؟ جی یہ نہیں بھی نہیں نہیں, محترم, پھر ابھی آپ کو بہت کچھ پڑھنا ہے, بہت کچھ پڑھیں. میں وہ نہیں بتا لازمی رہا ہوں, نہیں کہ میں ہر آپ کو چیز بتا جس رہا ہوں کی کہ آپ جی وہ محمد اس علی مرزا, آپ ایک مٹھا جی, محمد علی مرزا نے یہ جو گستاخی کی ہے اس کی تعویل آپ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ جی گستاخی کی ہے, کسی کے ریفرنس سے بات کی ہے نا, اس کو ہم یہ دیکھیں گستاخی نا, نہیں تب سمجھتے. آپ تعویل کر رہے ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں جی اس نے کسی کے ریفرنس, جب اس نے یہ گستاخی کی ہے تعویل نہیں تو آپ کر رہے, تعویل یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وضاحت سامنے, وضاحت سامنے, ان کی ویڈیو محفوظ ہے. ہاں, تو تعویل وضاحت کو ہی کہتے ہیں, اور کس چیز کو تعویل کہتے ہیں؟ اس یہ کی وضاحت وضاحت کی سامنے جاتی ہے. موجود ہے. ایک ہوتا ہے سامنے موجود ہونا, ایک ہوتا ہے خود کوئی اس میں سے کوئی نچوڑ نکالے. ابھی تک کسی اسٹوڈنٹ کو یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ یہ جو رسالے میں نے دکھائے ہیں وہ دکھائے. وہ یہ کسی کو لاکھوں کے حساب سے اس کے اسٹوڈنٹ. ابھی آپ ابھی دوسرا جو میں نے ٹاپک رسالے جو دکھائے ہیں, ٹاپک ڈسکس ہو رہے ہیں اس آپ کے ٹاپک تو کو بھاؤ ڈسکس اجداد نے کبھی کسی نے اس کا نام بھی نہیں سنا ہوا. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی نے ان کا نام بھی نہیں سنا ہوا جو میں نے رسالے آج یہاں پہ دکھائے. تو جو آپ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے نا, یہ جو ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اس پہ رہے آپ. ہاں, تو فضول آپ ڈسکس کر رہے ہیں نا, جبکہ ہمارا موضوع یہی تھا کہ جو محمد علی مرزا پہ انہوں نے گستاخی کا فتویٰ لگایا یہ غلط ہے. ہم تو یہ مجھے آپ سب سے پہلے مجھے آپ ایک چیز بتائیں کہ جو وہ ویڈیو ہے نا جہاں پہ انہوں نے کرسچینٹی کے ریفرنس سے بات کی ہے, وہاں پہ وضاحت سامنے ہے. لیکن جب یہ لوگ تعویل کرتے ہیں نا, تو ان میں سے یہ لوگ جو بریلوی ہے نا, یہ اس میں سے تعویل نکالتے ہیں, بلکہ اسے تعویل نہیں دیا وہاں پہ, ٹھیک ہے انہوں نے وہاں پہ صراحتاً لکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے استاد کے لیے علیحدہ سے ایک پروگرام کریں. جزاک اللہ, جو کچھ آپ نے کہنا تھا وہ کہہ دیا, جو ہم نے کہنا تھا وہ کہہ دیا. تو آپ نے اگر مزید ان کی کوئی وضاحتیں کرنی ہے تو آپ اس کے لیے علیحدہ سے کوئی پروگرام کریں. جزاک اللہ آپ کا. ٹھیک ہے رمضان, جزاک اللہ, آپ آئیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے, اور انشاءاللہ اگلی بار بھی آئیں تاکہ ہم گفتگو جاری رکھیں. ٹھیک ہے, آپ نے دلیل نہیں دیا ابھی تک, ہاں جی, دلیل نہیں دی کہ بریلوی یہ موقف رکھتے ہیں. کون سا موقف؟ جی ابھی آپ نے کہا نا کہ بریلوی جو ہے وہ چشتی رسول اللہ کو درست سمجھتے ہیں. ہاں جی بالکل. تو یہ جو میں آپ کو حوالے دکھا رہا ہوں تحقیق الحق کے, سب سے جو ارلی ایڈیشنز ہیں آپ ان کو بھی دیکھیں, اس میں بھی یہ. اب میں آپ کو بتاتا ہوں, آج کے بریلیوں میں سے جو سب سے مشہور عالم آج کل ہے وہ اشرف, سنے بات, میں عالم کی بات نہیں کر رہا, میں بریلویوں کے عوام کی بات کر رہا ہوں, عوام کی. اشرف آصف جلالی کی اندھی تقلید لوگ کر رہے ہیں, بلکہ بریلیوں میں ایک خاص گروہ ہے جو اس کو اس زمانے کا نبی بھی انہوں نے کہا ہوا ہے مجازی طور پہ. ٹھیک ہے, یہ بھی رضی صاحب ایک منٹ روکیے. ہاں جی, جزاک اللہ محترم, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے رمضان صاحب, آپ آپ نیچے کی سنتے بات کا رہیں ہمارے کیونکہ پاس آپ جواب نہیں ہے. بات اللہ بات حافظ. میں ہیں. ہاں جی, اللہ حافظ کریں ان کو ذرا. جی ہاں دیکھیں محترم, یہ ہے ان کی جہالت. کہتا ہے علماء کی نہ بتائیں, ہمیں عوام کی بتائیں. عقیدہ علماء سے لیا جاتا ہے, عوام سے لیا جاتا ہے. یہ ہے محمد علی مرزا کے اسٹوڈنٹ کی عقل. میں ایک نہیں, میں ان کی کئی کتابیں دکھا سکتا ہوں جس میں انہوں نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا. کہتا نہیں علماء کا نہ دکھائیں, عوام کتابیں لکھتے ہیں. عوام آگے مجھے بتائیں گے, میں اتنے کروڑ جو ہے عوام سے جا کے پوچھوں گا تمہارا عقیدہ کیا, کہ میں ان کے علماء سے پوچھوں گا ان کا عقیدہ کیا. بریلویوں کا عقیدہ ان کے علماء نے بتانا, ان کی عوام نے بتانا. یہ ہے اسٹوڈنٹوں کا حال. محترم, آپ کے لاکھوں بقول آپ کے کروڑوں اسٹوڈنٹس ہیں, کسی ایک کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ پروگرام کرے جو آج ہم نے کیا. یہ ہے آپ کے سارے وہ لاکھوں کروڑوں اسٹوڈنٹ کی اوقات, کہ کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ دیکھے کہ صحیح کہتے کیا ہے. میں ایک عام سا انسان ہوں, عام سا MG ہوں. دیکھیں دکھایا ہے نا میں نے, رسالے دکھائے ہیں نا, میں اور بھی دکھا سکتا ہوں. میں کتابوں کی کتابیں دکھا سکتا ہوں جو انہوں نے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہیں.
تو آپ کو تو اتنی توفیق نہیں ہوئی، تو آپ لگے ہیں یہاں پہ ہم سے بحث کرنے، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو محمد علی مرزا پہ انہوں نے الزام لگایا وہ صریحاً غلط ہے، اور اس قانون کی 295 کی قرآن و سنت میں کوئی گنجائش نہیں، جبکہ تمہارا استاد اس قانون کی حمایت کرتا ہے تھوڑے سے استثناء کے ساتھ، کہتا ہے نہیں توبہ کی گنجائش ہونی چاہیے، ایک طرح سے وہ بھی اس قانون کو مانتا ہے، تو آج وہ اسی قانون کی ذات میں وہ بھی آیا ہوا ہے، باوجود اس کے میں اس کو خود دجال کذاب و منافق سمجھتا ہوں، پھر بھی میں اس کے حق میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو اس پہ مقدمہ ہوا ہے یہ صریحاً غلط ہوا ہے۔